آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، اسے زمین پر بھیجا، تو زمین پر بھیجنے کے بعد اس کے لیے اس کی ضرورت کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری نعمتوں کو خلق کیا، اس کے لیے طرح طرح کی نعمتیں خلق کی تاکہ انسان اس سے فیض یاب ہو سکے اور اس کی زندگی آسان ہو سکے۔ اور جہاں اللہ کو معلوم ہوا کہ اب میرے بندے کو رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو مابعوث کیا اور ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجتا رہا تاکہ انسان صحیح راستے پر چل سکیں اور برائیوں سے دور رہیں۔ اور اللہ نے اپنی کچھ نشانیاں بھی اپنے پیغمبروں کو دی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کا ایک بھیجا ہوا بندہ اتنا جو ہے وہ قدرت والا ہو سکتا ہے، تو وہ ہستی کہ جس نے یہ تمام کائنات کو خلق کیا وہ کس قدر عظیم اور قدرت والا ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں اقتدار مل جائے، ان کے پاس دولت آ جائے، تو نہ صرف یہ کہ وہ جھٹلاتے ہیں تعلیمات کو، اسلام کی تعلیمات کو، اللہ کے پیغمبروں کو، بلکہ وہ نعوذ باللہ خدا کی برابری بھی شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس اب زمین پر ہمارے پاس بندوں کی طاقت موجود ہے، دولت کی طاقت موجود ہے، ہمارے پاس اب صحت کی طاقت موجود ہے، تو وہ اپنے تکبر میں ڈوب کر اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہستی بھی ہے جس نے ان کے اندر روح کو ڈالا ہے، اور روح پر صرف اسی کا قبضہ ہے، وہ جب چاہے اس کے جسم سے اس کی روح کو جدا کر سکتا ہے، چاہے وہ زمین پر نعوذ باللہ خود کو خدا بنا لیں، لیکن ایک ہستی ہے جس نے انہیں بنایا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ بھول جاتے ہیں، اور وہ پھر نہ صرف اسلامی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، بلکہ وہ نعوذ باللہ شرک شروع کر دیتے ہیں اور خود کو خدا کے برابر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا قوم عاد کے ایک شخص شداد کے ساتھ۔ تو جب حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اسلام کی تعلیمات دی، اسے جزا اور سزا کے بارے میں بتایا، اور اسے جزا کے طور پر بہشت جیسی عظیم نعمت کے بارے میں بتایا، اور اسے بہشت کی کچھ خصوصیات بھی بتائیں، تو اس نے اپنی جو ہے وہ بہشت خود بنانے کا ارادہ کیا۔ میری آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی انفارمیشن ملیں گی، اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اسلام کی تعلیمات دی اور کہا کہ اگر تم اللہ کا حکم مانو گے تو اللہ تمہیں انعام کے طور پر بہشت میں داخل کرے گا جو عظیم ترین جگہ ہے، لیکن اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بہشت کی کچھ خصوصیات بتائیں، تو وہ شداد نامی شخص، اس نے سوچا کہ یہ ساری چیزیں تو میں خود بنا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنی دولت موجود ہے، تو نعوذ باللہ اس نے خداوند جہان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے تکبر کے نشے میں ڈوب کر ایک بہشت بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے لیے اس نے شہر ارم بنانے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے لشکر کے جو تھے طاقتور شخص جو تھے تقریباً 100 پہلوانوں کو حکم دیا کہ اس شہر میں بہشت کی تعمیر کی نگرانی کریں۔ اس نے اپنے ان 100 پہلوانوں کو، جو کہ اس کے بہت ہی قریبی لوگ تھے، بہت طاقتور تھے، بہت ظالم تھے، اس نے انہیں کہا کہ ایسا کرو، ہر ایک پہلوان سے کہا کہ ہر ایک پہلوان 1000 کاریگروں کی سرپرستی کرے اور انہیں کام کرنے پر مجبور کرے، یعنی کہ وہ کام کرتے رہیں۔ اگر کوئی مزدور تھک کر بیٹھتا تھا تو وہ کاریگر جو شداد نے ان پر مابعوث کیے تھے، وہ ان پر ظلم کرتے، انہیں کوڑے مارتے اور انہیں مجبور کرتے کہ وہ کام کریں، چاہے موسم سرد ہوتا، گرم ہوتا، آندھی ہوتی، طوفان ہوتی، وہ انہیں مجبور کرتا کہ وہ یہ کام کریں۔ وہ چاہتا تھا کہ میں جلد سے جلد اپنی ہی بہشت جو ہے وہ دنیا میں تیار کر لوں، تو اس کے لیے اس نے لوگوں کو بہت زیادہ ان پر ظلم کیا، انہیں مجبور کیا کہ وہ کام کرتے رہیں۔ اس کے بعد شداد نے دنیا کے تمام بادشاہوں کو خط لکھا کہ آپ لوگوں کے پاس جتنا بھی سونا موجود ہے، جواہرات موجود ہیں، چاندی موجود ہے، جو کچھ ہے اسے میرے پاس بھیج دو۔ جب بادشاہوں کو شداد کا یہ خط ملا تو وہ جانتے تھے کہ شداد کس قدر ظالم ہے، ظالم حکمران ہے، اگر وہ اس کی بات نہیں مانیں گے تو ان کی بادشاہت پر وہ حملہ کر کے بھی یہ ساری چیزیں ان سے چھین لے گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے اور خود کو تباہی سے بچاتے ہوئے ہم یہ ساری چیزیں، جتنا ہمارے پاس سونا چاندی موجود ہے، ہم اسے شداد کے حوالے کر دیں گے۔ تو دنیا کے بادشاہوں نے بھی اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سونا، چاندی، جواہرات، جو کچھ ان کے پاس موجود تھا، انہوں نے شداد کو بھجوا دیا۔ تو ان لوگوں نے، وہ لوگ جو شداد کی وہ جنت بنا رہے تھے، انہوں نے ایک طویل مدت میں، صرف کچھ ہی مدت میں اس جنت کو بنا ڈالا۔ جب وہ جنت بن گئی، جنت مکمل طور پر تیار ہو گئی، اور یہ جو تیار ہونے کا عرصہ بھی تھا بہت کم مدت ہے، تاکہ شداد بس رات دن اسی انتظار میں تھا کہ اس کی جنت بنے اور وہ اس میں رہے، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کو بتا سکے کہ دیکھو اب میں جنت میں ہی رہ رہا ہوں۔
تو اس کے لیے اس نے بہت سارے بادشاہوں کو بھی مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ کام کریں، اس کو سونے چاندی دیں، اور وہ بادشاہ جو ڈرتے تھے اس سے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں دے، ہماری سرزمین پر قبضہ کر لے، کیونکہ شداد بہت زیادہ ظالم اور متکبر تھا اور اس نے پہلے بھی بہت سے علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اب جب ان لوگوں کی مدد سے، ان آس پاس کے بادشاہوں کے سونے چاندی، ان کے مال مویشیوں کی مدد سے، تو جب وہ جنت تیار ہو گئی، جب وہ مکمل ہوئی، تو اس نے حکم دیا کہ ایسا کرو کہ اس جنت کے اب ارد گرد ایک مصنوعی دیوار کھڑی کر دو، اور اس جنت کے ارد گرد ایک دیوار کھڑی کرنے کے بعد اس دیوار کے بھی ارد گرد خوبصورت ترین محل تعمیر کرواؤ، اور یہ جو محل ہوں ان کی تعداد 1000 ہو۔ یعنی جنت تعمیر ہو گئی، اس کے بعد بھی اسے سکون نہ آیا، تو اس نے کہا کہ میں اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بناؤں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے جو خدا سے نعوذ باللہ، خدا کی بہشت سے بھی میں اسے اور زیادہ خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، تو اس نے انہیں حکم دیا کہ ایسا کرو کہ 1000 محل تعمیر کرو۔ اس کے بعد جب وہ محل تعمیر کر دیے گئے تو اب شداد کو جو ہے پیغام بھیجا گیا کہ ایسا ہے کہ آپ کی جنت بھی تیار ہو گئی ہے، اور آپ کے حکم کے مطابق جو ہے اب اس جنت کے ارد گرد جو ہے 1000 محل بھی تعمیر ہو گئے ہیں، اور اس میں نہریں بھی جاری کر دی گئی ہیں دودھ کی اور سونے چاندی کی، اس میں جو ہے باغات بھی اگا دیے گئے ہیں، اس میں جو بہشت کی نشانیاں بتائی گئی تھیں حضرت ہود نے شداد کو بتائی تھی، اس کے مطابق اسے پیغام بھیجا گیا کہ اب تمہاری جنت جو ہے وہ بن گئی ہے، تو آپ آئیں اور اپنی جنت کو دیکھیں۔ اب اس کے بعد جب شداد کو پیغام پہنچا تو شداد نے بہت ہی بڑے انتظام کے ساتھ اپنے وزیروں، مشیروں، لشکر کے ساتھ، اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کی سونا چاندی سے مدد کر رہے تھے، ایک عظیم لشکر کے طور پر اس نے جو ہے وہاں سے نکلا تاکہ وہ اپنی جنت میں جائیں۔ اب شداد جو تھا وہ کافی لمبے چوڑے انتظامات کے بعد جو ہے بڑی تیزی سے اس شہر کی طرف روانہ ہو رہا تھا، اور یہ شہر تھا جزیرۃ العرب میں یمن اور حجاز کے درمیان واقع تھا۔ تو اب وہ جو ہے بڑی تیزی سے وہ جو سفر کر رہے تھے، اور وہ بڑا خوش تھا کہ اب میں نے اپنی جنت بنا لی ہے اور میں اس میں اب رہنے جا رہا ہوں۔ تو ابھی وہ لوگ جو تھے اس شہر تک پہنچے ہی تھے کہ ابھی جیسے ہی وہ پہنچے تو شداد نے وہاں پر اپنے سامنے جو ہے ایک شخص کو دیکھا۔ ابھی وہ اس نے شداد جو ہے اس حصار، ان محل بھی نہ اس نے نہیں دیکھے تھے جو اس نے جنت کے ارد گرد بنائے تھے، اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو دیکھا۔ جب اس نے اسے دیکھا تو شداد پہچان گیا کہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ تو اب اس نے پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا کہ میں ہوں اللہ کا فرشتہ، اور میں اللہ کے حکم سے جو ہے تمہاری روح کو قبض کرنے آیا ہوں۔ جب شداد نے یہ سنا تو اس نے اپنے ارد گرد لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ مجھے میری جنت میں داخل نہیں ہونے دے رہا، یہ مجھے میری جنت میں نہیں داخل ہونے دے رہا۔ تو لوگوں نے کہا، اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون شخص ہے جو تمہیں نہیں جانے دے رہا؟ تو اس وقت شداد نے کہا کہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ تو جب دیکھا کہ شداد نے کہ اب میرا وقت آن پہنچا ہے، تو وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے رو پڑا اور گڑ گڑا کر کہا کہ مجھے صرف اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ سکوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے اتنا حکم نہیں ہے، مجھے یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ تمہاری جنت دیکھنے سے پہلے ہی تمہاری روح کو میں قبض کر لوں۔ تو جب شداد نے یہ سنا وہ بہت رویا، بہت گڑ گڑایا۔ ابھی اس کا جو دایاں پاؤں جو تھا وہ اس نے زمین پہ رکھا، بایاں پاؤں اس کا رکاب میں ہی تھا، گھوڑے کی رکاب میں تھا، کہ حضرت اسرائیل نے اللہ کے حکم سے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت اسرائیل جب وہ گڑ گڑایا شداد تو اس پر حضرت اسرائیل کا رد عمل کیا تھا۔ تب تک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔